السلام علیکم۔ پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ اس وقت دیکھا جائے تو تحریک انصاف کی حکومت وہ حکومت جس کے اوپر ایک کے بعد ایک مسائل ایسے انبار کی طرح آ رہے ہیں جس کو سنبھالنا اس وقت تحریک انصاف کے لیے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت سنبھالنے کے بعد نہ صرف کرونا بلکہ اس کے بعد مختلف ایسے مسائل آئے جس کو ڈراؤنا آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں سب سے بڑی مہنگائی کا معاملہ تھا، اور پھر دیگر مسائل ہوتے ہوتے اس وقت ایک اور معاملہ جس کو ہینڈل کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن وفاقی وزراء کی جانب سے آنے والے بیانات تلخیوں میں مزید اضافہ کرتے جا رہے ہیں، جیسا کہ اس وقت ٹی ایل پی کے احتجاج اور احتجاجی دھرنوں کے حوالے سے اس وقت ایک مسائل کا شکار نظر آتی ہے حکومت۔ ایسے میں وفاقی وزراء کے بیانات جلتی پر تیل کا کام کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں اگر ہوشیاری اور سمجھداری سے کام نہ لیا گیا تو وفاقی حکومت کے لیے مسائل مزید سنگین ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو سندھ حکومت ہے جہاں پر اس وقت شہر کراچی کے لوگ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کے وہ مسائل جو کہ بنیادی مسائل ہیں وہ کسی بھی صورت میں حل نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے ان کے جو مسائل ہیں اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ اگر پانی کی بات کی جائے یا گیس، بجلی، پیٹرول اور یہ تمام چیزیں جس کا تعلق نہ صرف صوبائی حکومت بلکہ بعض معاملات وفاقی حکومت سے بھی ہیں، اور کراچی والوں کا شکوہ یہ بنتا ہے کہ چونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کو اس دفعہ ووٹ دے کر ایوان میں بھیجا شہر کراچی سے، تو کم از کم کراچی کے مسائل انہیں بھی دیکھنے چاہیے تھے، انہیں حل کرنے چاہیے۔ کیوں مسائل حل نہیں ہو پا رہے، کہاں تک مسائل پہنچے ہوئے ہیں، مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو احتجاجی معاملات چل رہے ہیں اس میں حکومت کس طرح سے ہینڈل کر رہی ہے، تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جناب عرفان اللہ نیازی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ہمایوں عثمان صاحب، پاکستان پی ایس پی سے تعلق ہے، پاک سرزمین پارٹی سے، جناب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ عرفان صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ اس وقت بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، دوسری جانب عوام مختلف مسائل کا ایک طرف شکار نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں ایک جانب احتجاج کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وفاقی وزراء کے سخت بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملہ تو جب سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے، یہ اپوزیشن جتنی بھی جماعتیں تھیں جو لوٹ کسوٹ میں لگی ہوئی تھی ملک کو، وہ موقع کی تلاش میں رہتی ہیں کہ جہاں ہمیں کوئی ویک پوائنٹ ملے اور ہم آئیں اور ہمیں ہماری باری ملے۔ ایسے نہ ہو کہ عمران خان اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں، اس ملک کو ترقی یافتہ اور مطلب ایک کامیاب ملکوں کی دوڑ میں شامل کر دیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو وہ یہ تو بالکل ایک موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جب وجود میں آئی تو اس وقت بھی عمران خان کا یہی کنارہ تھا، کرپشن پاک ملک کو بنانا ہے۔ وہ شخص نے 22 سال 23 سال اپنی زندگی کے اس ملک کی خاطر اپنے ملک کو دے دیے، حالانکہ چاہتا تو باہر ملک جاتا، اپنی اچھی زندگی گزارتا، اس کو کسی چیز کی کمی نہ ہوتی، لیکن اس نے فوقیت دی اپنے ملک کو، کیونکہ عمران خان کی ایمانداری، اس کی حب الوطنی پہ کوئی شک ہی نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ دنیا میں ہمارے ملک کی عزت ہو، ہمارے پاکستانیوں کی عزت ہو، ہمارے پاسپورٹ کی عزت ہو۔ اس سلسلے میں ایک بگڑا ہوا، ٹوٹا پھوٹا، لوٹ کسوٹ سے بھرا ہوا پاکستان جب ان کو ملا 2018 میں، تو اس کو ٹھیک کرنے میں بڑی کوشش کی، بڑی جدوجہد کرنے کی پڑ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اپوزیشن رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، ہرڈلز پیدا کر رہے ہیں، مافیاز کو بٹھایا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا پاکستان جو ہے یہ ہرا بھرا نہ ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا، لیکن اس طرح کی جو صورتحال ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تحریک انصاف اب تک تو پچھلی حکومتوں کو الزام دیتی چلی آئی ہے، اب جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کورونا اور دیگر معاملات کو لے کر سامنے آ جاتے ہیں؟ 5 سال پورے کرنے کے بعد بھی یہ مسائل اپنی جگہ کھڑے رہیں گے یا حل بھی ہوں گے؟ دیکھیں، کافی حد تک مسائل بالکل حل ہو رہے ہیں۔ جیسے ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے دور میں انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ ڈیمز بنائے جائیں۔ اس وقت 10 ڈیم جو ہیں وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، 4-5 تو ایسے ہیں کہ جو کمپلیٹ کے مراحل میں ہیں، جو چھوٹے اس پہ ہم کے پی کی طرف وہ جو ڈیمز ہیں وہ تو پچھلی حکومتوں کے، دیکھیں وہ جو بڑے ڈیموں کے منصوبے تھے رکے ہوئے تھے نا، وہ تو سال سے رکے ہوئے تھے۔ صرف تختی لگا دی ہے، تختی نہیں، ان پہ کام ہو رہا ہے۔ ابھی میں ریسنٹلی ناران کی طرف گیا ہوں، وہاں بالکل 60% اس پہ ڈیم پہ کام ہو چکا ہے، بالکل اس پہ ایسی بات نہیں، کام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ملک میں دنیا سے جس طرح ہم نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا، باہر سے جس طرح ہمارے پاکستانی پیسے بھیج رہے ہیں، ان کو اعتماد ہے کہ ایک شخص ایسا آ کے بیٹھا ہے جو ہمارے پیسوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اس ملک پہ لگے گا اور ملک کے قرضے اتارے جائیں گے۔ سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف نے قرضے اتارے۔ مہنگائی کا عنصر کیوں ہے؟ پوری دنیا میں اس وقت مہنگائی کا عنصر ہے ہوا ہے، تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کووڈ
کے معاملات جس طرح آئے اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی پالیسی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، اور ہم نے جس طرح اس کو ہینڈل کیا، کافی حد تک ملکوں سے ہم بہت بہتر رہے. ہمارے غریب عوام مطلب جس طرح ان کو 12,000 روپیہ پر ہیڈ دیا، گھر کے لیے دیے، ہر چیز کوشش پوری کی گئی. ویسے کورونا نے پاکستان کو متاثر ضرور کیا، لیکن جیسے دوسرے ممالک پوری دنیا کو متاثر کیا. آپ دیکھیں ہمارے ملک میں تو ہم نے تو فائدہ اٹھایا کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی. ہم نے ہر چیز سے موقع سے فائدہ اٹھایا. پچھلے دور میں دیکھیں کرونا کے دنوں میں ہماری کتنی ایکسپورٹ ہوئی. فیصل آباد انڈسٹری نے باقاعدہ وہاں پہ 2 سال کے ان کے آرڈر آئے ہوئے ہیں. سر لیکن تاجر تو ہمیں پریشان نظر آ رہے ہیں کیونکہ گیس بھی بند کر رکھی ہے آپ نے. تاجر تو مجھے نہیں سمجھ تاجر کون سے پریشان ہے. یہ تو جو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اپوزیشن کتنی بھی کوشش کر لی، پاکستان کی عوام امید ہے ان کو عمران خان کے اوپر، اور وہ چاہے ان کو پتا ہے کہ عمران خان ہی ہمیں انشاءاللہ مسائل سے نکالیں گے. یہ پوچھ لیتے ہیں ہمایوں صاحب سے. ہمایوں صاحب کیا لگتا ہے آپ کو عمران خان صاحب ان مسائل سے نکال لیں گے قوم کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اب بھائی میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن حقیقت پر مبنی جو میں بات کروں گا، جس طرح بھائی نے کہا کہ قرضوں کا گراف نیچے چلا گیا ہے، تو بدقسمتی سے عمران خان صاحب کے اس 3 سال میں قرضوں کا گراف 250% اوپر گیا ہے، جو پاکستان کے قرضوں کا گراف ہے. اور رہی بات ان کی، کیونکہ ایکسپورٹ سیکٹرز کی انہوں نے ریفرنس کوٹ کیا، میں خود ایک بزنس مین ہوں، میری اپنی ایکسپورٹس بھی ہیں، امپورٹ بھی اور کسٹم کلیئرنگ کا بھی کام ہے. تینوں شعبے میرے پاس ہیں. اس وقت جو برے حالات پاکستان کے ایکسپورٹ میں خاص طور پہ اور امپورٹ میں، اس سے بدترین حالات ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے. دیکھیں یہ کوئی نعوذ باللہ یہاں بیٹھ کر میں منافقت کروں، جھوٹ کروں اور بات کروں، میں نے حشر کے میدان میں اللہ کو جان دینی ہے. مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے پاکستان کے اندر. اس وقت پاکستان میں جو مہنگائی میں پاکستان اس وقت ایشیا کے اندر نمبر 1 پہ چلا گیا، اور انکم کے حساب سے لووسٹ ہے، ایشیا میں سب سے لووسٹ ہے انکم کے حساب سے. دیکھیں اس وقت جس ریشیو سے تباہی اور بربادی دیکھیں کس نے کرنا تھا. آج کراچی کی میں مثال لیتا ہوں، سندھ کی مثال لیتا ہوں، 14 MNA ان کے پاس تھے، ان کے پاس یہاں سے MP موجود تھے. خان صاحب سے تو ہم نے توقعات لگائی تھی، مجھے بھی بڑی توقعات تھی جب خان صاحب کنٹینر پہ بات کرتے تھے، احتساب کی بات کرتے تھے، چوروں ڈاکوؤں کی بات کرتے تھے. بالکل ٹھیک کرتے تھے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ اس ملک کے اندر لوٹ مار اور کرپشن کا بازار گرم تھا. لیکن بدقسمتی سے آج بھی ٹرانسپیرنسی جو انٹرنیشنل ہے وہ اپنی رپورٹ دے رہی کہ پاکستان جو کرپشن کے لحاظ سے کم نہیں ہوا ہے، بڑھ گیا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ موجود ہے. تو بھائی جس توقعات سے دنیا نے آپ کی طرف، یہ پاکستان کی جو مظلوم عوام ہے اس نے آپ کی طرف نظریں لگائی ہوئی تھی، آپ نے تو اس میں لوگوں کو مایوس کر دیا ہے. آپ نے مہنگائی اس عروج پر پہنچا دی ہے پاکستان کے اندر کہ غریب آدمی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کراچی میں 1080 روپے کا 10 کلو آٹے کی تھیلی ہے. کس طرح ایک غریب آدمی 15,000 روپے یا 20,000 روپے لینے والا مہینے کا؟ صرف وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کی بالکل اس میں میں جو دیکھیں صوبائی تو ہے، وہ تو ہم 13 سال سے کہہ رہے ہیں اس نے کرپشن کی ہوئی، اس نے لوٹ مار کی ہوئی ہے، چوری کی ہوئی ہے، لیکن اس کو پکڑنا کس نے تھا؟ فیڈرل نے پکڑنا تھا. لیکن فیڈرل صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ان سے کمپرومائز کر کے اندر کھاتے بیٹھی رہی ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ نیب کس کے انڈر آتا ہے؟ نیب نے کیوں نہیں اس 3 سال 3.5 سال نظر آ رہا ہے مختلف لوگوں پہ وہ. دیکھیں مجھے بتائیں نا کس کو آپ نے رول ماڈل بنایا ہے؟ سزا اور جزا کے عمل میں آپ نے مجھے کوئی ایک بندہ بتا دیں جس کو لٹکایا 3.5 سال میں 3.25 سال میں FI آپ کے پاس ہے، نیب آپ کے پاس ہے. جو آپ نہیں ثابت کر پائے، اور آپ دیکھیں نا لندن میں بھی آپ نے کیا تھا نا اس پہ اپوزیشن، جو ایکس ہمارا فائنینس اسحاق ڈار تھا، اس پہ کیس کیا ہوا تھا، وہ بری ہو گیا وہاں سے. چلو یہاں اگر ہماری عدالتیں اتنی اس قابل نہیں ہیں، ہماری پولیس اس قابل نہیں ہے، ہماری انویسٹیگیشن کے ادارے اس قابل نہیں ہیں، تو وہاں سے کیسے بری ہو گیا بھائی وہ لندن کے اندر سے؟ اگر وہاں بھی اس طرح کا پھر 2 نمبر کام چل رہا ہے، مایوس کر دیا پاکستان کو، مایوس کر دیا. اور مایوسی آپ اس کا حال دیکھ لیں نا، آپ اس کا حال دیکھ لیں کہ ریئیکشن آ رہا ہے کراچی کے اندر، بڑی تیزی سے ریئیکشن آ رہا ہے کراچی کے اندر. عرفان صاحب دیکھنا ہوگا کہ اس وقت جو تاجر برادری ہے وہ واقعی اس وقت پریشان نظر آ رہی ہے. اچھا خان صاحب ایک اور جملہ کہتے تھے کہ اس وقت جو ہے چور اور حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، اربوں روپے کی کرپشن روزانہ ہو رہی ہے. تو اگر چور حکمران اس وقت جا چکے ہیں تو وہ جو اربوں روپے بچ رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے پاکستان پہ خرچ ہو رہے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی بزنس مین ہے، میں خود ٹرانسپورٹر ہوئے، ٹرانسپورٹ اس پچھلے جو ٹینیور میں 30 سال میں جتنی کنزمپشن ہمارے ملک میں ڈیزل کی ہوئی شاید کسی دور میں نہیں ہوئی. ڈیزل کون سی گاڑیوں میں ڈالا جاتا ہے؟ ہیوی ٹرانسپورٹس میں. جتنا ایکسپورٹ اس وقت پاکستان میں کنٹینرز ناپید ہو چکے ہیں، لوگوں ایکسپورٹرز کو کنٹینرز اتنے آرڈرز آ چکے ہیں کہ ان کو کنٹینر نہیں مل رہے. گاڑیاں جگہ جگہ کھڑی ہیں، یارڈوں میں کھڑی ہیں، کنٹینرز نہیں ہیں، شپنگ لائنز کے بغیر اتنی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. الحمدللہ ریکارڈ سطح پہ $36 ارب کی پچھلے اس میں ایکسپورٹ ہوئی. لیکن مسئلہ یہ کہ صرف تنقید کرنا یہ نہیں کہ مطلب کہنا کہ بھائی ملک
اگر اچھے اس میں جا رہا ہے، جس طرح لوٹ کسوٹ والے اور رول ماڈل کی بات کر رہے ہیں، لوگ یا دل کا علاج کرانے کے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لیڈر لندن میں بیٹھ گئے کہ جی ہم آ رہے ہیں. لوگ اگر عدالت بلاتی ہے تو یا کراچی میں بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی والے جی اپنی کہ ہم مر رہے ہیں، ہمیں ذرا ریلیف دے دیا جائے. ہمارا کام تھا ان کو عدالتوں میں پہنچانا، ہم نے پہنچایا. اور یہ مطلب ہمارے 70 سال میں ہم نے پہلے دیکھا کہ زرداری اور نواز شریف جیسے شخص بھی عدالتوں کے کٹہروں میں کھڑے. ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ بھی بزنس مین ہیں، یہ بھی بزنس مین ہے، تو دونوں بزنس مین ہونے کے باوجود جو ہے ایک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے ملک میں انتہائی بحرانی کیفیت ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ بہترین سمت میں جا رہا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں بالکل بہترین سمت میں چل. دیکھیں مشکلات آ رہی ہیں. دیکھیں کسی کے اپنے سیاسی عزائم ہوں گے، سیاسی ایجنڈے ہوں گے، ان کو تو میں اس میں نہیں کہہ سکتا نا کہ کیا ہے. لیکن ملک بالکل جس طرح کووڈ آیا نا 2 سال میں، پوری دنیا میں جس طرح آفت زدہ لوگ ہو گئے، اور ہم تو 70% لوگ غریب لوگ ہیں. لیکن جس طرح ہم اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، مشکلات آ رہی ہیں. بالکل میں نہیں کہوں کہ مشکلات نہیں ہیں، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، لیکن دنیا میں اس طرح مہنگائی بڑھی ہے اس سے کم ہو رہی ہے. ہم اسی لیے ہم نے جو غریب کا نوجوان پروگرام شروع کیا، غریب کسانوں کو وہ ریلیف دے رہے ہیں. کسان پچھلے اس میں اتنے خوشحال ہوئے کہ ایک گندم کی بوری 5000 میں 100 کلو گندم جو کہ اسے 2800 میں خریدی جا رہی تھی، ان کا ریٹ بڑھا دیا. وہ خوش. اب یہ کہتے ہیں عوام پریشان ہے. دیکھیں عوام پریشان بالکل ہے. مہنگائی اب وہ کسان عوام میں آ رہے ہیں، یعنی یہ سوچیے دیکھیں عوام کا ایشو مہنگائی ہے بالکل ہے. ان کو باقی چیزوں سے مہنگائی کا عنصر عمران خان نے کلیئر کہہ دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اپنے وزیر خزانہ کو جو بھی ہو، جو سبسڈیز دینی چاہیے دینی ہے. آپ نے مہنگائی کو ہم نے کسی طریقے سے نیچے لانا ہے. اور میں ایک سمجھتا ہوں کہ میں آنے والے انشاءاللہ جیسے ہم نے پہلے 2019 میں ایک ہم اچھی سمت میں چلے تو عمران خان نے کہا ہماری معیشت اوپر گئی. ہم نے کہا 2020 ایک اور ہمارا کامیاب سال ہوگا. لیکن کیا ہوا؟ کورونا کووڈ ہو گیا، اس کی وجہ سے ہم نیچے. اب سر لیکن ہماری نظر میں تو کوئی ایسا سال گزرا ہی نہیں جہاں پہ مہنگائی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہو. ایسا تو کوئی نہیں آیا سال دیکھیں مہنگائی کے مافیاز جو بیٹھے ہوئے نا جگہ جگہ، لوگ اتنے 30 سال سے دیکھیں پنجاب نون لیگ والے 30 سال سے وہ بیٹھے رہے. سنیں کراچی میں کون حکومت کرتا رہا 30 سال سے؟ ہم تو ابھی آئے، ہمیں تو 3 سال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ پہچانے کے کون لوگ ہیں جو حکومت کرتے رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک. سب کو پتا ہے، یہ ساری عوام کو پتا ہے، تبھی تو عوام روڈوں پہ نکل نہیں رہی ان کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے میٹرو نیوز. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے اس وقت بڑھتی ہوئی مہنگائی اور دوسری جانب حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کیا درست سمت میں جا رہے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے گل رانا صاحبہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. گل رانا صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ ہمایوں عثمان صاحب موجود ہیں، پی ایس پی سے تعلق ہے، اور اس کے ساتھ عرفان اللہ نیازی صاحب تحریک انصاف سے تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کو کیا پریشانی کا سامنا ہے. ہمایوں عثمان صاحب کے پاس ہم تھے کہ بریک پر گئے تھے، ان سے جواب لیتے ہوئے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. ہمایوں صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اربوں روپے کی کرپشن روک لی ہے تو اس کے بعد وہ پیسے کہاں ہیں؟ نہیں، اربوں روپے کی اگر کرپشن روکی ہوتی تو ٹرانسپیرنسی جس پہ یہ اپنی پوری الیکشن کیمپین چلا رہے تھے، پھر وہ کیسے کہتی کہ پاکستان میں کرپشن کا گراف اوپر چلا گیا. میرا تو وزیر اعظم کنٹینر پہ کھڑا ہو کے کہتا تھا نا کہ بھائی پیٹرول کی قیمت اوپر چلی جائے تو حکومت چور ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھا دے تو اس کا مطلب حکومت چور ہے، بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھ جائیں تو سمجھو حکومت چور ہے. تو آج وہ دیکھیں نا، آپ 8 روپے والا یونٹ 23 روپے 24 روپے پہ پہنچ گیا. آج پیٹرول کو دیکھ لیں کہاں پہ پہنچ گیا. تو یہ وہ جو وعدے کیے تھے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے وزیر اعظم بننے سے پہلے کہ بھائی پرائم منسٹر ہاؤس کو ہم یونیورسٹی بنا دیں گے، یہ گورنر ہاؤس لائبریریز ہوں گے. لیکن کوئی بھی چیز امپلیمنٹ نہیں ہو سکی ہے. کوئی اس میں سکاسی میں میرا مفاد نہیں ہے. کالی آنکھ پراپر طریقے سے دکھا رہی ہے لوگوں کو، اور عوام اچھی طرح سمجھتی ہے اس وقت پاکستان کے اندر کیا کھلواڑ ہوا ہے ہمارے ساتھ عوام کے ساتھ. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا گل رانا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت آپ لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں مہنگائی کے خلاف. دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ پی ٹی ایم نے جو ابھی جلسہ کیا تھا اور احتجاج کیا تھا مہنگائی کے خلاف، تو نہ صرف وفاقی حکومت بلکہ وہ صوبائی حکومت کے حوالے سے بھی کر رہے تھے کہ مہنگائی جو صوبہ سندھ میں بڑھی ہوئی ہے وہ اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے. کیا کہیں گی؟ سب کو میری طرف سے سلام ہے اور پی ٹی آئی کے بھائی صاحب کو تو واقعی سلام ہے. اور یہ ہے کہ جہاں تک مہنگائی کی بات ہے وہ صرف میرا خیال ہے، اگر اب صرف یہ کہنا کہ جی کچھ جو ہماری جو پارٹیز ہیں وہ کھڑی ہو رہے ہیں یا اپوزیشن والے اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ کہنا ایک بڑی بچکانی سی بات ہوگی، کیونکہ مہنگائی نے تو حقیقتاً پورے پاکستان کی کمر توڑ دی ہے. ایسی بات تو نہ کریں. میرا خیال ہے ہم سب کو یہ معلوم ہے.
اور اس چیز سے مبرہ کہ جی ہم پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے. ایک چیز سامنے ہے, اس میں خلاف ہونے کی کون سی بات ہے, آپ مجھے یہ بتائیے. بالکل صحیح ہے. مجھے ویسے لوگوں کو لگ نہیں رہا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی آپس میں اختلاف نہیں رکھتے. جی تھوڑی سی سب سے آسان بات ہے, ہم ہمیشہ سے سب سے آسان بات ہے, آپ کہیں جی باقی چیزوں کو ہم نے کیا کیا, آپ بس پیٹرول بڑھا دیں, باقی چیزیں خود بخود دوڑ لگا دیں گی. تو یہ تو تھینک یو پی ٹی آئی, تھینک یو حکومت. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو پی ٹی آئی کہلانا جو ہے, یہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. آپ حکومت بن کے تو دکھاتے, آپ نے جو کہا تھا وہ کر کے تو دکھاتے, پھر سب خاموش ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. بس میں اور کیا کہوں. اچھا لیکن ایسا تو نہیں گل رانا صاحبہ کہ آواز بہت کم آ رہی ہے, مجھے ذرا چیخ کے بات کرنی پڑ رہی ہے. جی آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے گل رانا صاحبہ, یہ فرمائیں. بہت کم آ رہی ہے, شاید کوئی قریب. چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک آواز صحیح آئے. اس وقت میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دونوں جو ہیں دوستانہ میچ کھیل رہے ہیں اور ایک دوسرے کی حکومت کو تقویت دے رہے ہیں. کیا اس میں صداقت ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ, کیسی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے جھوٹ پہ مبنی بات اصل میں ہمارے ہاں زیادہ تیزی سے چلتی ہے, اور کوئی ایسی بات جس پہ ایک دم لوگ حیران ہو جائیں وہ بات کو بہت زیادہ ویلکم کیا جاتا ہے. تو یہی بات ہے, ورنہ یہ بات دیکھیے میری بات سنیے, بات یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا ہے یا کوئی کسی کا ساتھ دے رہا ہے. ٹھیک بات ہوگی تو میں تو یہی عرض کر رہی ہوں کہ جو وعدے بھائی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کیے تھے, اگر وہ اس پہ قائم رہتے تو میں سمجھتی کہ اگر ان کے کو خلاف جاتا تو وہ غلط ہوتا, وہ چاہے کوئی بھی ہوتا. لیکن اگر وہ کسی چیز کے آپ حشر نشر دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, اور خدا جانے وہ 20 سال کی حکومت مانگ رہے ہیں پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے یا 50 سال کی, تو پھر کس کو وہ خود ہی کچھ کہنے کے قابل نہیں ہے تو کسی کو کیا کہیں. ٹھیک ہے, عرفان صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. گل رانا صاحبہ, عرفان صاحب یہ فرمائیے گا کتنی مہلت چاہیے, کتنا وقت چاہیے آپ کو ملک کو صحیح سمت میں لے جانے میں؟ ملک بالکل صحیح سمت میں جا رہا ہے. اچھا بالکل. جی بالکل. یہ ہم کوئی اگر سندھ کی طرف بڑھتے ہیں تو 18 ترمیم آگے لے آتے ہیں. آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہماری گورنمنٹ جب سے آئی ہے 2.2 ملین روپیز پر آور کے حساب سے مطلب نیب نے ریکور کیے انہی لوگوں سے نا. اس سے پہلے کیا ہوتا 2.2 ملین پر آور کے حساب سے چلتا تھا ریشو. ہم نے تو نیب کو آزاد کیا ہوا ہے, انہی لوگوں سے پیسے ریکور ہوئے نا. یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن نیب کیا کر رہی ہے. پیسے وہی تو پوچھوں کہ نظر نہیں آ رہا ہے وہ پیسے کہاں چلے گئے. کرونا کی مد میں آئے, دیگر فنڈز آ رہے ہیں. کرونا کی مد تو الگ وہ ایشو ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیسہ ریکور ہوا, ہم نے قرضے بھی اتارے جا رہے ہیں نا. جو انہوں نے قرضے چڑھائے ہوئے تھے وہ اتارے جا رہے ہیں. جو ہیوی انٹرسٹ پہ لیے گئے تھے قرضے وہ ہم نے اتارے. ٹھیک ہے, ملک چلانے کے لیے جو حال کیا وہ تو قرضہ لینا پڑ گیا. حالانکہ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم قرض نہیں لیں گے, لیکن جس طرح انہوں نے ملک کے حالات کیے, ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا, آئی سی یو زیادہ ملک چھوڑ کے گئے, تو اس کے چلانے کے لیے مجبوراً آئی ایم ایف کی مختلف شرائط جو ہیں وہ آڑے آئے چلے جا رہی ہیں, دیگر معاملات ہیں, فیٹ آف کے معاملات ہیں, وہاں پہ اس چیز کا بھی کریڈٹ آپ عمران خان کو دیں کہ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کو مزے رکھتے ہوئے اسی سعودی عرب نے ہمیں $3 ارب دیے تھے, انہوں نے واپس لے لیے, ہم نے واپس کر دیے. عمران خان نے اپنی انا کو مارتے ہوئے دوبارہ گئے ان سے, کیونکہ ہمیشہ پاکستان کے برے وقت میں سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. عمران خان بھی ریسنٹلی گیا, پھر کہا کہ ہم مشکل میں آ رہے ہیں. تو سر مطلب چائنا سے لیں گے, سعودیہ کو دیں گے, سعودیہ سے لیں گے, مطلب یہ کم سے کم خود کا اس سے کیا فرق ہو. دیکھیں سعودیہ ہمارا برادر ملک ہے, ہمارا اسلامی ملک ہے, ہم مدد ان سے نہ لیں گے تو کس سے لیں گے. ان کے $3 ارب آنے سے ہی دیکھیں 2 دن کے اندر $3.5 نیچے آ گیا, اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اور نیچے آئے گا. انٹرسٹ ریٹ پوچھیے گا کس انٹرسٹ ریٹ پہ ہوتا ہے. مطلب یہ سعودیہ وہ گئے اور اس وقت کافی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھاگ دوڑی کرنے کی کوشش کی, لیکن کیا اس کے نتائج آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل صحیح ہیں؟ کیونکہ پیٹرولیم پرائسز کہاں دیکھیں, پیٹرولیم پرائسز دنیا میں انکریز ہوئے ہیں, خالی پاکستان میں. سعودیہ سے جو سبسڈائز ریٹ پہ ملتا ہے پاکستان کو ملتا ہے, لیکن اور بھی معاملات چلانے پڑتے ہیں. ہمارے اپنے مطلب ریلوے ہے, اگر ریلوے کو ہم دوسرا مہنگا پیٹرول ڈیزل پیٹرول دیں گے, ویسے ریلوے نے بھی 10% کرایہ بڑھانے کی بات کر دی ہے. دیکھیں کی ہے اس کی وجہ کہ دیکھیں جو اس کا اسٹاف ہے اس کی سیلریز نہ بڑھائیں, وہ کیسے گزارا کریں, وہ نہیں اسی سیلری سب کا خیال رکھنا ضروری ہے. مہنگائی اتنی بڑھا دی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورا پاکستان چلانا ہے, اور انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم اس کو چلا کے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا ہوا ہے, ان سب کی تو یہ دیکھیں پی ڈی ایم آئی نا, نکلی روڈوں پہ, کہاں گئی عوام. مولانا صاحب آئے, ABCD پلان بنایا, کہاں گئے پلانز اس کے. یہی بلاول صاحب جی فلانی 31 دسمبر آخری ڈیٹ ہے, فلانے سال 31 دسمبر, کہاں گئے صاحب. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف پورے اپنے 5 سال کرے گی, گارنٹیڈ. آپ دیکھیے گا, اور یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا ملک ہمارا کس طرح سنورتا جائے گا,
اور یہی لوگ ٹھیک ہے جو عرفان اپنا ہمایوں صاحب کس طرف جا رہا ہے ملک؟ صحیح سمجھ میں جا رہا ہے؟ وہ کہنا بہت آگے کی طرف لے جائیں گے ہم، اللہ معاف کرے گا جو ہم نے اعلانات کیے ہیں اس بھی جائیں گے انشاءاللہ. نیا پاکستان بن رہا اعلانات پہ ہے. جائیں گے آگے کی دیکھیں طرف. میں اللہ کو جان دینی ہے، جان سب نہیں دینی ہے اللہ اللہ کو کو. دینی ہے. دیکھیں یہ بھائی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا، ابھی یہ سعودی عرب سے پیسے اٹھائے ہیں 3.5% بینک انٹرسٹ ریٹ پہ انہوں نے اٹھائے ہیں سعودی عرب سے. اور سعودی عرب نے، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کھل کر باتیں کروں، لیکن بھائی نے اس طرف مجھے مجبور کر دیا کہ میں تھوڑا سا کھل جاؤں. دیکھیں انہوں نے 2 کنڈیشن پہ پیسہ لیا سعودی عرب سے. پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ سعودی عرب کسی ٹائم بھی یہ پیسہ واپس لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، کسی ٹائم بھی سعودی عرب یہ واپس لے سکتا ہے اور وہ بغیر بتائے پاکستان کو اپنا یہ پیسہ واپس اٹھا سکتا ہے. دوسری کنڈیشن ایک ایسی سیکریٹ ہے جو میں آپ سے بھی ڈسکس نہیں کروں گا، کچھ عرصے میں آ جائے گی آپ کے سامنے، وہ عوام کے سامنے کھل کر آ جائے گی. دیکھیے بوڑا قسم کا مذاق لگا کے رکھا ہوا ہے پوری قوم کے ساتھ، اور قوم کو ایک ایسا منجن اور ایسا چورن دیا جا رہا ہے جس سے قوم پوری آگاہی رکھتی ہے. اس وقت بچہ سمجھ گیا کہ کاہے کی تبدیلی. یار یہ تبدیلی کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا تبدیلی کو لوگوں نے. تو سر آپ پی ڈی ایم کا حصہ بن کیوں نہیں جاتے؟ وہاں پر احتجاج چل رہا ہے، مجھے بتائیں کہ میں کس طرح پی ڈی ایم کا حصہ بن جاؤں. پی ڈی ایم نے پہلے پیپلز پارٹی کو بنا کر رکھا ہوا تھا. پیپلز پارٹی اگر پی ڈی ایم میں نون لیگ کے ساتھ استعفے دے جاتی تو آدھے گھنٹے کے اندر حکومت فارغ ہو جاتی. پیپلز پارٹی تو نکالی گئی ہے پی ڈی ایم سے، کوئی مقاصد تھے اس کے. لیکن سارا گیم کے اندر ایک مکرو قسم کا گیم بن گیا ہے اس ملک کے اندر. اور خدا نہ خواستہ ہم انہی لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں جو 13 سال کی جن کی کارکردگی رپورٹ سندھ کی آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کیا سندھ کا اشر کیا ہے. پیپلز پارٹی تو نہیں ہے، نون لیگ ہے یا دیگر جماعت؟ نون لیگ ہے، ایکس وائی زی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ٹھیک ہیں سارے لوگ. ہم جب بھی جد و جہد کریں گے تن تنہا کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بالکل کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا بھی ابھی چیئرمین صاحب نے ہمارے نسلہ ٹاور پہ بھی جس طرح کے آپ نے دیکھا کہ پرجوش طریقے سے اور بالکل کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ دیا. کسی پارٹی نے کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. ہم نے چیف جسٹس صاحب سے ڈیمانڈ کی ہے، کسی نے چیف جسٹس صاحب سے اس طرح کی ڈیمانڈز نہیں کی. ہم نے کہا نسلہ ٹاور کا ایشو نہیں ہے، یہ آنے والی پوری نسلوں کا مسئلہ ہے. آپ روز ایس بی سی اے یہاں پہ بیٹھ کر سندھ کے اندر جعلی این او سیز آج بھی بلڈنگز کی دے رہا ہے. پچھلے 1 سال کے اندر 5 بلڈنگیں اس کراچی کے اندر گری ہیں جس میں 90 لوگ شہید ہو گئے. آپ نے ان پر تو کوئی ایکشن نہیں لیا. گلے رانا صاحب سے جواب لے لیتے. گلے رانا صاحب اس وقت جو سندھ حکومت ہے وہ کس طریقے سے مطمئن کرے گی ان لوگوں کو جو اس وقت نسلہ ٹاور کے مکین ہیں؟ کیا ان کو کوئی مدد فراہم کی جائے گی؟ سر تو مجھے یہ بتائیے کون صاحب ہیں، کون بھائی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو تو نکالا گیا ہے؟ یہ ہمایوں میں نے کہا نکالا نہیں گیا، خود نکلی ہے. پاک سرزمین پارٹی سے تعلق ہے ہمایوں صاحب. او اچھا یہ مصطفیٰ کمال، میرا مطلب ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی. اچھا تو اچھا آئی سی. تو کلیئرلی کہہ دینا. بالکل بھی میں تو آج اس چیز پہ بحث ہی نہیں کر رہی. کلیئرلی کہہ دیں کہ بھائی ہمیں دے دیں سندھ کی حکومت، ہم چلانا چاہ رہے ہیں. ہم مزید جو ہے وہ جب ہم نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا. بات یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت جو ناجائز تجاوزات کی آڑ میں جو معاملات چل رہے ہیں، ناجائز تجاوزات جو ہوئی وہ کیوں ہوئی؟ اصل معاملہ یہ کہ ہوئی کیسے؟ وہ سندھ گورنمنٹ کے سامنے کیسے ہوئی؟ پوچھیے بھائی جان، یہ چائنا کٹنگ جو ہے یہ یاد ہے ان کو کچھ دیا تھا؟ نہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے 2012 میں بلدیاتی نظام آپ کے حوالے ہو گیا تھا. چلے تو اب جو 13 سال ہے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ جو 13 سال ہے ناجائز تجاوزات جو ہوئی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ہیں، وہ کیسے بن پائیں؟ اچھا جی تو یہ آپ مطلب کیا مقصد ہے کہ یہ سب سے مزیدار بات یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو ہم کہہ لیں، دوسرے کو تو کہہ لیں. نہیں مقصد یہ کہ کیا کون ذمہ دار ہے میڈم؟ کیا مقصد ہے کہ یہ جو کراچی کا حشر نشر جب ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کیا تھا تو اس وقت کو کیا یہ اب ہم بھول جائیں گے، یا وہ باتیں وہ ساری کی ساری جو اور الزام جو ہے وہ دوسرے کے سر پہ آپ آسانی سے ڈال دیتے ہیں؟ اچھا چلیں اس کو نہیں بھولتے گلے رانا صاحب. بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے جو ناجائز تعمیرات ہوئی ہیں آج جو ہو رہی ہیں، آج بھی ہوئی ہیں، اور جو 13 سالوں میں جو ان 13 سالوں میں جو بات کر لیتے ہیں، خاص طور پر نسلہ ٹاور بھی اسی 13 سال کے اندر بنا ہے. جی نہیں تو کراچی کو میری آپ بات سنیں نا، کراچی کو اگر کہنا جب برباد ہوا تھا کراچی تو وہ کس کے ہاتھوں برباد ہوا تھا؟ کبھی کوئی یہ اس کا جواب دے پائے گا کوئی؟ اچھا تو بربادی کا سلسلہ جاری رہے گا یا اس کی روک تھام کریں گے آپ لوگ؟ تو کیا روک تھام ہو رہی ہے تو کراچی اب آگے کی طرف جا رہا ہے نا. مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ کراچی پورے پاکستان کو سنبھال رہا ہے. تو میرا ایک جواب یہ تھا کہ کیا کراچی جو ہے وہ صوبہ پنجاب میں ہے، کیا کراچی صوبہ بلوچستان میں؟ کراچی اگر صوبہ سندھ میں ہے تو سندھ حکومت ہی سنبھال رہی ہے نا بھائی میرے. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شہر کراچی اس کنڈیشن میں بھی اتنا بہتر پرفارم کر رہا ہے تو اگر سندھ حکومت ذرا توجہ دے لے، ٹرانسپورٹ کے نظام بہتر کر دے، دیگر معاملات بہتر کر دے تو اور پرفارمنس اس کی بہتر ہو جائے گی. بالکل ہوں گے، بالکل کیوں نہیں ہوں گے. جب کوئی اور اپنی ٹانگ اڑانا بند کرے گا تو انشاءاللہ تعالی ٹانگ اڑانے کے تحت بھی کتنا اچھا کام ہو رہا ہے. جا کے تو دیکھیے، جا کے کیا دیکھیے، روز دیکھتے ہیں ہم صبح 4 بجے بھی کراچی میں پھرے تو ایسا لگتا ہے جیسے روشنیوں کا شہر تو اب ہے یہ.
صحیح ہے. جس کی روشنیاں بجھا دی گئی تھی، جس کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا تھا، تو وہ اس کو سندھ حکومت نہیں چلا رہی. یہاں آگے سندھ حکومت کی کسی کو کوئی کارکردہ کی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. یہاں کوئی وہ تو یہ ہے کسی کے گھر میں، وہ تو بالکل یہ والے حالات ہو گئے سندھ حکومت کے، تو آپ لوگوں کے اس سے کہ آٹا گھومتے بھی ہلتی بس. کسی کے گھر مجھے اب ہنسی اس بات پہ آتی کہ کسی کے گھر اگر سالن خراب پکے گا تو وہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت سے میں دار. اچھا ٹھیک ہے گلین رانا صاحبہ، یہ عرفان صاحب سے تحریک انصاف سے بھی پوچھ لیتے ہیں. کبھی بات نہیں ہوگی، ہمیشہ مکھی والا سلوک کیا جائے گا، مکھی بن کے. ٹھیک ہے گلین رانا صاحبہ، میں اس پہ تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گا میری بہن کو. اچھا چلیں. میری بہن نے کہا کہ جی کراچی اب بہتر ہو گیا ہے. بھائی مجھے بتاؤ، پیپلز پارٹی سے میرا سوال ہے، کیا لاڑکانہ پیرس بنا دیا ہے؟ نواب شاہ پیرس بنا دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کراچی بہتر ہوا ہے. پہلے جو ہے آج کی رپورٹ ہے کراچی 4 دنیا کے بدترین شہروں میں آ گیا. آپ نے چنگچی رکشا یہاں کراچی والوں کا مقدر بنا دیا. آپ نے 2.5 لاکھ نوکریاں دی ہیں، ایک کراچی کے بندے کو نہیں دی اٹھا کر. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کراچی بہتر کر دیا. کراچی تو برباد کر دیا. میں کہتا ہوں ایم کیو ایم نے برباد کیا. میں کھل کر بات کر لیتا ہوں نا. آپ کہہ رہی ہیں ایم کیو ایم کو دے نا سزائیں. رحمان ملک بیگ لے کے کیوں پہنچتا تھا لندن؟ رحمان ملک کیوں راضی کرتا تھا؟ آج پکڑے نا پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے، کرپشن کے وہ کیسز کھولے. ایس بی سی اے کس طرح جو کے بی سی سی اے تھی، آج ایس بی سی اے کس طرح جعلی این او سیز دے رہی ہے اور یہ بلڈنگیں گر رہی ہیں. کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ چیف جسٹس صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ بھائی ان بندوں کو اریسٹ کریں، ان پہ بم ماریں سب سے پہلے جنہوں نے یہ این او سیز پاس کی ہے. آج میں یہ پروگرام کر رہا ہوں کہ آج جعلی این او سیز نہیں دی ہوں گی ایس بی سی اے نے، آج بھی دی جا رہی ہیں. آکسفے پہ آپ چلے جائیں، 2 ایکڑ کے پلاٹ سمندر پیچھے جاتا جا رہا ہے، اس پہ قبضہ کر کے 4-5 کروڑ میں بیچ رہے ہیں. اس کے اوپر بھی جعلی ڈاکومنٹ روک دیا گیا، اس کی تعمیرات بھی روکی گئی. آپ جا کر دیکھیں کرپشن کا بازار گرم ہے اس وقت. عرفان صاحب اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی بہترین پرفارم کر رہی ہے. گلین رانا صاحبہ فرما رہی ہیں کہ اس وقت کراچی میں گھومیں اگر آپ تو آپ کو لگتا ہے روشنیوں کا شہر ہے. بہترین ان کے وزیر. گلین رانا صاحبہ جواب سے پہلے مسکراہٹ ایک آئی ہے، اس کا میں آپ سے جواب لوں گا. پچھلے 13 سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی گرین بسیں آ رہی ہیں، 10 آئیں گی، 100 آئیں گی، 200 آئیں گی، 15 آئیں گی، 20 آئیں گی. پاکستان تحریک انصاف نے ایک منصوبے کا اعلان کیا جو مطلب پچھلی گورنمنٹ آپ کہہ رہے ہیں. سوال یہ آئے گا جی پہلے اس کو کمپلیٹ کرنے کا جب ہم نے ارادہ کیا، بسیں بھی آ گئیں. پہلی اس میں 40 آئیں، اس کے بعد پھر 40 اور آ گئیں. اس پہ روٹ پہ 80 بسیں چلنے والی وہ آ چکی ہیں. انشاءاللہ آنے والے 2 مہینوں میں آپ کو وہاں وہ بسیں چلتی نظر آئیں گی. ٹرائل ہو گئی، وہ بسیں چل پڑی اس پہ، مطلب بالکل ٹرائل ہو چکا ہے. ٹرائل ہو چکا ہے ہمارے ایسا ہو کہ کہیں تنگ ہو رہا ہے، کہیں تنگ نہیں ہو رہا. ٹرائل بالکل ہو رہا ہے. جو روٹ گرو بندہ تک بنا ہوا ہے بالکل ٹھیک ہے، بالکل اس کے اسٹیشنز بن رہے ہیں، لیکن آنے والے 2-3 مہینوں میں شروع کر دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے بڑی اچھی بات کی انکروچمنٹ، اور یہ تحریک انصاف تو بھی 3 سال میں ہوئی ہے. اس سے پہلے جو کراچی پہ یا سندھ پہ قابض رہے ہیں ان کو تو کراچی بیچارے کو چنگی رکھی دی ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں کہ چنگی رکھی دی ہے. کراچی والوں کے ساتھ تو انہوں نے اس طرح کھلواڑ کرتے رہے کہ جس کی وجہ سے 2018 میں کراچی والوں نے تنگ آ کے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا، عمران خان کا ساتھ دیا. اور ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں کراچی میں بارشیں ہوتی تھی، کراچی ڈوب جاتا تھا. یہ کس کا قصور تھا بھائی؟ بس میں یہ کہوں گا کہ کراچی والوں کو مایوس مت کیجیے گا. 29 ارب روپے جو کراچی کے بڑے بڑے نالے عذاب بنے ہوئے تھے، اس پہ 29 ارب روپیہ پاکستان تحریک انصاف نے فیڈرل گورنمنٹ نے لگایا. ان کو کلیئر کیا. ان کی ارد گرد جو انکروچمنٹ تھی وہ ختم کی. جو انکروچمنٹ میں جو لوگ تھے ان کو بھی فیسیلیٹ کیا گیا. اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تو کوئی نہیں نکلا. ہم نے گھر ان کے توڑے نا، لیکن ہم نے فیسیلیٹ بھی کیا. یہ جو ناجائز گھر لوگوں کو صوبائی حکومت کے نہیں احکامات دیے گئے کہ وہ بسائیں گے یا نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. صوبائی حکومت تو بیچارے ڈھونڈ رہے کہ کوئی ہمیں کوئی اور، جیسے ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ 7,500 والی ٹیبل، اور وزیر اعلیٰ صاحب 29,000 میں ایک ٹیبل خریدے تھے. خدا کا خوف ہی نہیں ہے ان کو. ٹھیک ہے، کیا حال کر دیا. سندھ میں چلے جائیں، کتے کاٹنے کی دوائیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اسکولوں کے اندر گائے بھینسیں باندھی ہوئی ہیں. ان کو کیا پتا؟ سندھ میں جا کے تو دیکھیں. گلرانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ شہر کراچی میں اگر آپ گھومے پھریں تو آپ کو لگتا ہے کہ روشنیوں کا شہر ہے. اس پہ جب جواب لیا میں نے تحریک انصاف کے جو ساتھی ہیں عرفان اللہ نیازی صاحب، تو انہوں نے جواب دینے سے پہلے مسکراہٹ اپنی ایک دی ہے. اس مسکراہٹ میں بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا پیپلز پارٹی نے. نہیں تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ دیکھیے میں تو فون پہ ہوں نا، میں تو چہرے اس پر دیکھ ہی نہیں سکتی. پہلے مجھے آپ اس سوال کا جواب دے دیجیے جو میں نے کہا. کیا میں نے غلط کہا؟ کیا یہ روشنیوں کا شہر نہیں ہو گیا کراچی دوبارہ؟
ہوتا تھا، بالکل ہوتا تھا، لیکن اب ہو رہا ہے دوبارہ پاکستان کی تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں گل رانا بہن یہ دوبارہ روشنی کا شہر بن رہا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ آپ کی باریاں ختم ہو چکی ہیں اب. یہ نیا پاکستان بننے جا رہا ہے. آپ لوگوں کی باریاں ختم ہو گئی ہیں. اب آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں. یہ سندھ میں بھی آگے آنے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف حکومت بننے جا رہی ہے. ٹھیک ہے عرفان صاحب، گل رانا صاحبہ سے جواب لوں گا. گل رانا صاحبہ ہمارے ساتھ رہے گا، ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بعد شہر کراچی کے بنیادی مسائل، جہاں پہ سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ٹرانسپورٹ کا ہے. ہمایوں عثمان صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب جب تھے اور انہوں نے میئر ہوتے ہوئے جو کام کیے تھے، گرین بسز انہوں نے چلائی تھی، لیکن اس وقت جو ہے وہ اتنا زیادہ ٹریفک نہیں تھا. اس کے باوجود فلائی اوورز بنائے گئے، انڈر پاسز بنائے گئے، لیکن اس وقت جو ہے صورتحال یہ کہ ٹریفک بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. ایسے میں اگر سندھ حکومت نئی بسز لاتی ہے تو کیا یہ سڑکیں اس قابل ہیں کہ وہ افورڈ کر لیں گی؟ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑی سی بات شروع کرنے سے پہلے سندھ اٹارنی جنرل کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، جو آڈٹ کی رپورٹ ہے اس وقت سندھ کی. 18 اور 19 میں اس نے کہا کہ جی 2 ارب 34 کروڑ کی کرپشن ہوئی ہے، اور 2 ارب اٹارنی جنرل صاحب اس کرپشن کی بات کر رہے ہیں جو پیسہ آیا اور اس کا پتہ ہی نہیں چلا وہ پیسہ کس پروجیکٹ میں ختم ہوا. مطلب اس پیسے کی بات کر رہے ہیں، اس کی نہیں بات کر رہے کہ جو آ کر لگا اور لگا ہی نہیں. میں اس پیسے کی بات نہیں کر رہا. 2 ارب 34 کروڑ اس کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی سندھ حکومت کے بعد جس کا حساب ہی نہیں ہے کہ کہاں خرچ ہوا. اس کے بعد پھر 19 اور 20 کی آڈٹ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ بھائی 3 ارب 42 کروڑ روپے ایسے ہیں جس کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں خرچ ہوئے. بڑھ گیا گراف، بڑھ گیا. دیکھیں، اس وقت مصطفیٰ کمال نے جو کام کیا تھا نا، وہ خالصتاً اپنے کردار کے ساتھ کام کیا تھا. اس شہر کے اندر کئی فلائی اوورز اور بریجز، اور دیکھیں اس کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی ہم کو بلواتی رہی، میٹنگیں کرتی رہی. پیپلز پارٹی آن ریکارڈ ہے نا، میڈیا کے اندر موجود ہے. اگر اس کے اندر یہ قابلیت نہیں ہوتی تو یہ لوگ نہیں بلواتے ان کو اور بیٹھ کر مشاورت نہیں کرتے. بدقسمتی سے مصطفیٰ کمال نے 300 ارب روپے اپنے دور میں خرچ کیے تھے. آج پیپلز پارٹی نے پچھلے 10 سال کے اندر 10,248 ارب روپے خرچ کیے ہیں. بھائی جان مجھے یہ بتائیں کہ 10,248 ارب روپے میں سے کون سا پیسہ کہاں لگا ہے؟ کراچی کے اندر، لاڑکانہ کے اندر، کشمور کے اندر، میں کہتا ہوں پورے سندھ کے اندر مجھے بتا دیں کہاں پیسہ لگا ہے. پھر 2400 ارب روپیہ جو اس کے علاوہ ہے، 2400 ارب روپیہ ایجوکیشن پہ خرچ کیا ہے انہوں نے. مجھے ایک سرکاری اسکول بتا دیں اس وقت پورے سندھ کے اندر جہاں سے کوئی ڈاکٹر قدیر خان اب نکل سکتا ہو، جہاں سے کوئی پاکستان کا نامور سائنسدان نکل سکتا ہو، کوئی انجینئر نکل سکتا ہو، کوئی بچہ پڑھ کر قابل بن سکتا ہو. ایک اسکول بھی اس حالت میں نہیں ہے. ان کی اپنی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے کہ 18,000 اسکول گوسٹ ہیں. میں کیا ٹیچروں کی بات نہیں کر رہا، 18,000 اسکول گوسٹ ہیں. دیکھیں تباہی کے دانے پہ پہنچ چکے ہیں. پی ٹی آئی سے بڑی توقعات تھی عوام کو. میں خود کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں، بھائی بیٹھے ہیں میرے قابل عزت ہیں، بڑی توقعات تھی عوام کو، لیکن اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے. صرف حکومت چلانے کے مقاصد کے تحت حکومت کو چلاتے رہے. ان کے ساتھ بغل بچہ بیٹھ کر جہانگیر ترین نے جو چینی کا اسکینڈل آپ کے سامنے آیا جو اس نے کرپشن کی ہے، اور جب اس نے ان کی حکومت گرانے کی بات کی اور بندے خرید لیے تو انہوں نے کہا اس کے خلاف پٹیشن فائل نہیں کریں گے. نہیں کیا اس کے خلاف وزیر اعظم نے اناؤنس کیا تھا کہ جہانگیر ترین کے خلاف ہم فائل کریں گے. پھر کیوں نہیں فائل ہوئی اس کے پاس نیم میں اس کا ریفرنس؟ ٹھیک ہے عرفان صاحب آتا ہوں آپ کے گل رانا صاحب. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال شہر کراچی کی سڑکوں کی ہے، اگر آپ لے بھی آتے ہیں بسز، جس کا صرف ابھی تک اعلان کیا ہے ان 13 سالوں میں، تو وہ چلائیں گے کہاں پہ؟ کراچی کی کون سی سڑک کی حالت آپ کہہ رہے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں نے کراچی میں آنا جانا کیا چھوڑ دیا ہے یا صرف گھروں میں رہتے ہیں؟ صاحبہ یہی سوال تو میں آپ سے کرنے والا ہوں، لیکن آپ اس وقت ٹریفک کا ازدحام دیکھیں کہ کتنا ٹریفک خدا کا خوف کریں. میں بھی کراچی میں رہتی ہوں، آپ لوگ بھی کراچی میں رہتے ہیں، اور اگر کوئی باہر سے آ کے یہ بات کر رہا ہے تو بس میں تو اب کیا کہوں گی. اس وقت اگر آپ سڑکوں پہ جائیں تو ٹریفک دیکھ رہی ہیں آپ کتنا ہے. اب کن سڑکوں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ شارع فیصل پہ وہ بس چلائیں گے، یونیورسٹی روڈ پہ، راشد منہاز روڈ پہ کہاں چلائیں گے؟ ٹریفک بہت ہے ان روڈز پہ، وہ بسیں کیسے چلیں گی؟ ہاں تو بھائی یہی تو اب دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ یہ دیکھیے، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو چیز سندھ حکومت کی پلس پوائنٹ ہے اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا. اب سڑکوں کی بات آئی ہے تو بسوں کی طرف آ گئے ہیں. اور یہ جو میں بھی سن رہی تھی کہ اتنے ارب اور اتنے خرب یہ پیسے کہاں سے آ گئے اور کہاں چلے گئے اور کہاں خرچ ہو گئے. آپ وفاقی حکومت سے پوچھیے کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے کراچی کے لیے وہ پیسے ابھی تک کہاں ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آن ایئر آ کے ایسی بات کیسے کر لیتے ہیں. اچھا یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اتنا کام کر رہی ہے کہ بھول جاتی ہے کہ پیسے کہاں کہاں خرچ ہو گئے. آپ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کراچی میں نہیں رہتے. جو سب مختصر صرف یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں لمبی چوڑی بات کا صرف یہ ہے کہ ٹھیک کیا یہ چاہتی ہے کہ اگلے 20 سال بھی ہمیں دے دیے جائیں. 5 سال زمین یہ چاہ رہی ہے کہ لائیے سندھ گورنمنٹ کی حکومت ہمارے دور ہمارے ہاتھ میں دے، پھر دیکھیے ہم کیسا اچھا کرتے ہیں. وہ بھائی اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے یا کچھ ہے
تو سیٹ کے بغیر بھی کام کر لیجیے نا, اتنے اختیارات تو سب کے پاس ہوتے ہیں. نہیں یہ مطلب ایک کیا لے کریں جا کہ کے آپ جھاڑو کی وغیرہ حکومت لگائیں, کے کیا اوپر کریں جو ہے مطلب یہ یہ دھندے کے لیے رکھی ہوئی ہے. نہیں کیا ویسے کیا کر سکتے ہیں آپ یہ کلیئرلی یہ کیوں نہیں کہہ دیتے جی کہ ہمیں صرف سندھ گورنمنٹ سے اختلاف ہے ہر چیز میں, ہر چیز میں ہمیں ہر اختلاف نہیں, وہ بات تو سے یہ بات کہہ اختلاف رہے ہے, ہیں. ہم رہیں جی. گے بھی کراچی میں اور ہم سندھ گورنمنٹ سے اختلاف کر کے رہیں گے. سندھ گورنمنٹ سے مراد ہے ان کے پیپلز پارٹی سے اختلاف ہے, وہ یہ کھل کے کہہ رہے ہیں. نہیں, سندھ گورنمنٹ سے اختلاف مقصد نہیں, پیپلز پارٹی میں سے یہ بات نہیں کر اختلاف رہا, ہے یہ نا. پورا پاکستان بات کر رہا ہے. اس وہ وقت تو کون سی آج چیز سے ڈلیور نہیں ہے, ہوئی وہ تو مجھے بتائیں نا. ہمیشہ سے ہے. کراچی میں, کشمور میں, لاڑکانہ میں, سکر میں میت ہو رہی ہے تو وہ بیچارہ ہمارے سامنے سوشل میڈیا سے بھرے پڑے ہوئے ہیں, کس طرح گدھا گاڑیوں پہ اور کس اس طرح تو بھائی جان سوشل میڈیا پہ بڑا کچھ بھرا پڑا ڈیڈ ہوا ہے, باڈیز کو اٹھا لے کے کے جا دیکھ رہے لیں. ہیں. اب یہ جو اسپتال کے بحث منظر ہوتی ہے میرے نا, یہ سامنے ٹاک ہے کہ شوز میں آ اسپتال میں ڈرپ لگی میرے ہوئی لیے ہے, تو بے بندے کی معنی ٹانگ پہ اینٹ باندھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اتنا جدید میرے نظام تو لیے دنیا بالکل پریشان ہو گئی جی, ہے لاڑکانہ کا دیکھ کے. وقت گزر رہا ہے, پاک سرزمین اپنے حالات بھی دیکھ لے, تھوڑا وقت اور گزرے گا, پی ٹی آئی اپنے حالات بھی دیکھ لے. صحیح. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اتنی لمبی چوڑی بحث کر کے ابھی تک کیا حاصل ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی کو کتنا زمانہ چاہیے, صحیح. اور پاک سرزمین جو ہے چلے خیر, میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی. اچھا, یہ بسیں کب لا رہے ہیں ویسے یہ بتائیے, بسیں کب آ رہی ہیں؟ چاہیے 20 سال اور لوگوں سے بدزن ہونے کے لیے. جی. یہ سب سے بڑی بات جو یہ ہے, جب آپ نے مہنگائی اس حد تک کر دی, آسمان تک لے گئے, تو آپ لوگوں کو جو ہے پبلک کو کسی اور طرف دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو جی فلانے نے یہ کر دیا. تو آپ تو اپنی کارکردگی کر لیں, آپ تو اس وقت حکومت میں ہیں. چلیں مہنگائی پہ بھی بات کرتے ہیں. گورنمنٹ کے پیچھے ڈنڈا لے کے کیوں پڑ گئے گل آپ رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ چنگچی رکشے کب ختم ہو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بسز کب آ رہی ہیں شہر میں؟ اب ڈیٹ اور ٹائم تو جی میں آپ کو نہیں بتا سکتی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ سب ناصر کچھ شاہ صاحب ہوگا. سے پوچھ لیں نا, آپ کے وزیر بلدیات ڈیٹ دے دیں گے آپ کو. نہیں, ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دو سال آپ کے کو اندر. زیادہ انفارمیشن ہوگی, آپ بتا دیجئے. میں تو بتا دیتا ہوں, ان کے میں آپ بتاتا ہوں, ان کے جو ان کے جو وزیر ٹرانسپورٹ صاحب ہیں, انہوں نے ایک ماس ٹرانزٹ کا ایک ادارہ بنایا, اس میں 3000 جالے بھرتی کر دیے. ابھی یہ گرین بسیں شروع نہیں ہوئی, 6 مہینے سے تو تنخواہیں دی جا رہی ہیں. یہ کرپشن سے کب یہ نکلیں گے؟ بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی ضرورت تو ہے شہر کراچی کو, لیکن وہ اسی وقت کارآمد ہوگی جب لوگوں نے گاڑیاں خرید لی ہیں, اسکوٹر لے کر آ گئے ہیں, وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ اگر بسیں آ بھی جاتی ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو سڑکوں کا جال بچھانا پڑے گا, فلائی اوورز بنانے پڑیں گے, تب جا کے وہ چل سکتی ہیں, ورنہ کیسے چلیں گی. تو اس بارے میں جو ہے کچھ تحریک انصاف نے بھی سوچا ہے کہ بالکل کے سی آر بنا رہی ہے, عمران خان نے اعلان کیا ہے. انشاءاللہ ہمارے ہی ادوار میں یہ منصوبہ شروع بھی ہوگا, اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کمپلیٹ بھی ہو پوری طرح. اس کی بھی ڈیٹس کئی دفعہ دے چکے ہیں آپ لوگ, کئی دفعہ اس کے افتتاح ہو چکے ہیں. ابھی افتتاح ہوا ہے, پہلی دفعہ عمران خان ابھی آئے ہیں ریسنٹلی, پچھلے مہینے وہ افتتاح کر کے گئے, لیکن کے سی آر کا کئی دفعہ افتتاح ہو چکا ہے. افتتاح تو کرتے رہے, لیکن اس کے انجام تک نہیں پہنچ. اس کی ایشو ہے نا, انکروچمنٹ اتنی ہوئی ہے, جگہ جگہ وہی چائنا کٹنگ, ریلوے ٹریک پہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, پلازاز بنے ہوئے ہیں, ان کو ہٹانا. ابھی دیکھیں سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہوا ہے کہ بھائی اسی طریقے سے, اب جیسے نصرہ ٹاور کی بات ہوئی, ہمارے ہی ایم پی ایس خرم شیر زمان نے اور ہمارے ایم پی ایس نے اعلان کیا کہ جو اپارٹمنٹس وہاں ایم پی ہاسٹل میں بن رہے, پی ٹی آئی کو دینے کے بجائے ان کو دے دیں. ہم نے تو کلیئر آفر کر دی کہ ہمیں نہیں چاہیے. آفر ہے یا واقعی اس پہ عمل ہو سکتا ہے؟ بالکل, ہمیں تو ضرورت. دیکھیں ہمارے اپنے حق حلال کے سب ایم پی ایس کے اپنے گھر ہیں, ان کی طرح وڈیروں کی طرح محل نہیں بنے ہوئے ان کے, صحیح ہے, کہ محلوں میں بیٹھ کے بات کر دیں اور بیچارے ہاری ان کے ہاتھ. ایسا نہ ہو کہ نصرہ ٹاور کے جو مکین ہیں وہ مطمئن ہو جائیں آپ کے اس بیان سے کہ ان کو گھر مل سکتے ہیں. بالکل ان کو ہم نے آس دلا رہے ہیں, تو سچ آس بالکل دلائی جا رہی ہے کہ اگر ان کا مسئلہ مسائل حل نہیں ہو رہے تو آپ وہاں پہ آ کے, ہم نے تو کلیئر گورنمنٹ کو کہہ دیا کہ بھائی ہمارے جتنے یہ اپارٹمنٹس ہیں ان کو دے دیں. کہاں پہ بن رہے ہیں سر, کون سے اپارٹمنٹ؟ یہ ایم پی ہاسٹل جو بنایا گیا ہے, اس میں ہر ایم پی کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے. ایم پی ہاسٹل میں نصرہ ٹاور کی جو مکین ہیں وہ آ سکتے ہیں اور رہائش اختیار کر سکتے ہیں. بالکل, ہمارے ایم پی نے کلیئر اعلان کیا. بھائی نے بڑی زبردست بات کی, میں اپریشیٹ کروں گا, لیکن اس کا طریقہ کار سمجھاؤں گا. اس کا طریقہ کار یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نصرہ ٹاور کے لوگوں کو ڈونیٹ کر دیں تو آپ اسمبلی کے اندر, اپنی صوبائی اسمبلی کے اندر بل پیش کریں. آپ اگر اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو پھر آپ نے بل کیوں نہیں پیش کیا؟ باقاعدہ پریس کانفرنس آپ اسمبلی میں بل پیش کریں تاکہ بل اپروو ہو جائے, اور اس کے بعد ان لوگوں کو الرٹ ہو جائے. آفر کی ہے کھلے عام آفر کی ہے, چھپ چھپا کے نہیں, تو آپ پیش کر دیں نا اسمبلی کے اندر. وہ بھی ہو جائے گا. نہیں ہوا نا جب آفر کی ہے کھلے عام, میں بھی چینل پہ بیٹھا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے خرم شیر زمان کوئی عام شخصیت تو ہے نہیں, ہمارے پریزیڈنٹ کراچی کے پی ٹی آئی کے کراچی کو ماشاءاللہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہمارے معاملے میں. یہاں تو منافقوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے. اللہ کی ہمارا بھائی ایک منٹ رکیے گا, لگتا تھا یہ نئے پاکستان میں یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں, یہ نئے
पाकिस्तान में चीजें खत्म हो रही है इरफान साहब, एक बात लोगों को बेवकूफ सुनिएगा। बना रहे हैं। उस्मान, एक मिनट उमर साहब, इस तमाम प्रोसेस के अंदर जो है जब तक कि जमीन का मसला हल नहीं हो जाता नस्ला टावर के लोगों का, इस वक्त वहां पे जो 3.5 और 4 करोड़ के फ्लैट्स हैं, तो वो लोग कोई मामूली लोग नहीं थे बेचारे, वो अच्छे खाते कमाते लोग थे। इस वक्त वो कहाँ जाएंगे? क्या अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे? कहाँ कोई झोपड़ी डाल के रहेंगे? उसके लिए कोई ना कोई इंतजाम होना चाहिए और वो माकूल इंतजाम होना चाहिए। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट जो बैठी है 18वीं तरमीम के आगे दरवाजे ने लगाए हुए सही हैं, है। तो उनका मसला हल करे। ठीक है। अगर कराची के दावेदार बनते हैं तो उनका मसला हल करे, सामने आए। ठीक है। क्यों नहीं आ रहे? चलिए हुमायूं साहब, लास्ट कमेंट। और देखिए, मैं यही कहूंगा कि सब यहाँ पे झूठ का पलंदा का बार लग चुका है। कौम समझ चुकी है, कौम को भी अब इसकी आगाही लेनी होगी कि आप एक मोबाइल चोर पकड़ते हैं और उसको मार देते हैं जान से रोड पे, वो बेचारा सिर्फ मोबाइल चोरी कर रहा है। जो आपकी वोटों से मुंतखब होकर आकर आप ही का टैक्स का पैसा चोरी करके खा रहा है, खुदा के वास्ते उसको मारें, उस मोबाइल चोर को ना मारें। जिस दिन आपने रोडों पे उसको मारना शुरू कर दिया, ये पाकिस्तान ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें, गुलेर राना साहब, फरमाइएगा, नस्ला टावर के लोगों का मसला किस तरह हल कर रही हैं आप? गुलेर राना साहब, आवाज आ रही है? ठीक है, राब्ता मुनक़ता हो गया। इसके साथ ही प्रोग्राम दो टोक से वक़ारुल हसन को इजाजत दीजिएगा। देखते रहें मैच वन।